کمپینینز آف دا ہولی پروفٹ، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد ان کی زندگی میں ان کے کمپینینز تھے. تصوف کا جو سلسلہ ہے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے چلتا ہے. اللہ 3 جو سٹیپس ہیں تصوف کے، وہ معرفت، شریعت اور حقیقت ہے. معرفت از یو لرن سم تھنگ تھرو اے مینٹور، تھرو اے ٹیچر، جس کو آپ پیر کہتے ہیں، اپنا مرشد کہتے ہیں. مجھے بھوک لگتی ہے، انالوجی ڈرائیو کرتا ہوں، تو when I'm a child, who do I talk to, who do I call? Mom, right? ماں سے آپ کھانا مانگتے ہیں جب آپ کو بھوک لگتی ہے، باپ سے نہیں مانگتے، کیونکہ رولز ڈیفائنڈ ہیں. اگر آپ کی والدہ حیات ہیں تو ماں معارف ہے بیسیکلی. ماں کے ذریعے آپ کو روٹی مل رہی ہے، روٹی دینے والی ذات اللہ کی ہے، آپ ڈائریکٹ اللہ سے نہیں مانگتے، بٹ ماں ذریعہ ہے. When God cannot be everywhere, she created mothers. It's a beautiful statement. And a metaphorical one too. ظاہر ہے اللہ تو ہر جگہ ہے، لیکن میٹافوریکلی یہ کہا گیا ہے کہ جہاں اللہ تعالیٰ نہیں ہے وہاں ماں بھیج دی ہے. اور بائی دا وے میں نے ورڈ شی یوز کیا اس جملے میں. When God cannot be everywhere, she created mothers. Why she? وہ ذات ہی ہو نہیں سکتا، کیوں؟ جو 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے یا کرتی ہے. تو یہ فیمنن جو ہے اس میں صیغہ استعمال کیا گیا ہے کہ جو 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والی ذات ہے وہ پیار ماں ہی دے سکتی ہے. انفارچونیٹلی وہ باپ کا پیار نہیں ہو سکتا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی جب آئے تھے اور انہوں نے پوچھا تھا میرے ماں باپ کا رتبہ بتائیے، تو پہلے نمبر پہ ماں، دوسرے نمبر پہ ماں، تیسرے نمبر پہ ماں، چوتھے نمبر پہ باپ کا رتبہ آیا تھا. دوسری طرف ہم ویمن ایمانسپیشن کی بات کرتے ہیں، آج کے دور میں امپاورمنٹ کی بات کرتے ہیں. تو امپاورمنٹ ایٹ لیسٹ مسلمان عورتوں کو تو اس حوالے سے گھبرانے کی ضرورت ہی نہیں ہے. ایکول رائٹس اینڈ آل دیٹ اسٹف. وائی ڈو آئی سے دیٹ؟ سورہ نساء پڑھ لیجیے. سورہ نساء میں جو اللہ تعالیٰ نے عورتوں کو پاورز دیے ہیں وہ مردوں کے پاس نہیں ہیں، رائٹ؟ ہاں، فزیکلی جو کام ہے مرد کا، کیو مین کے ٹائم پہ آپ چلے جائیے، پری ہسٹورک ٹائم پہ، کہ کیو مین وڈ گو آؤٹ، کل این اینیمل فار فوڈ، برنگ اٹ بیک ہوم. ہو وڈ کوک؟ the lady, the woman of the house. Who would clean the house? The house manager. اس کے بعد ڈاکٹرز آف لا آئے. اچھا، اس سے پہلے جو پچھلے میں نے نام بتایا حضور اکرم سے لے کے امام جعفر صادق تک، تو دین کو اس طرح لکھا نہیں گیا. اللہ کا جو دین ہے وہ ہم قرآن میں ہمیں ملتا ہے، قرآن اس نے نازل کر دیا ہے، لیکن ایٹ ٹائمز قرآن کے کچھ پوائنٹس ڈیفیکلٹ ہوتے ہیں جس کو سمجھنے کے لیے اسوہ حسنہ دیکھنے کی ضرورت ہے. اور اس کا جو ریٹن اسکرپچر ہے وہ سٹارٹ ہوتا ہے امام ابو حنیفہ سے. جو 4 ہمارے یہ امام ہیں. بائی دا وے امام ابو حنیفہ جو ہیں وہ جو امام اعظم کہلاتے ہیں، ان کے اسٹوڈنٹ امام بن احمد بن حنبل ہیں، ان کے اسٹوڈنٹ امام مالک ہیں، اور ان کے اسٹوڈنٹ امام شافعی ہیں. اچھا، اب یہ جو امام ہیں، اگین یہ تصوف کا بھی سلسلہ چل رہا ہے، اور یہ اپنے وقت میں حضرت علی سے بیعت ہوتے ہیں، اور یہ جو سلسلہ ہے یہ اس طرح گرو کرتا ہے اور یہ آگے بڑھتا ہے. 600 I believe 600 let me confirm the date. 767 میں امام شافعی جو ہیں وہ اسقلان ایک جگہ ہے، وہاں ان کی پیدائش ہوتی ہے شام میں. رسالت نبوت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہ اختتام پذیر ہوئی، چونکہ قرآن شریف میں کہا گیا نبی کے لیے لا نبی بعدی، ان کے بعد نبی کوئی نہیں آئے گا.
لیکن ولایت ختم نہیں ہوئی. ولایت جو ہے وہ قیامت تک چلتی رہے گی، اور ہر دور میں ایک بڑا ولی جس کو غوث کہتے ہیں، اس وقت کا قطب کہتے ہیں، وہ رہتا ہے. اور وہ صرف ایک نہیں ہوتا، وہ ایٹ ٹائمز ایک سے زیادہ بھی ہوتے ہیں. وہ یہاں اس میں آئے گا تو میں آپ کو بتاؤں گا. لیکن امام شافعی جو آخری امام ہیں، اس کے بعد یہ سلسلہ آگے چلتا ہے. اور جیسے میں نے کہا کہ ایک وقت میں ایک ولی ضرور اس دنیا میں ہوتا ہے، اور 38 سال لگتے ہیں کوئی دوسرا ولی پیدا ہونے میں، جس کو کلندر بھی کہتے ہیں. although یہ سلاسل ہے، لیکن اس کو آگے ہم دیکھتے ہیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت ابو بکر تھے، حضرت عمر بن عبداللہ تھے، حضرت عثمان بن عفان تھے، اینڈ حضرت علی کرم اللہ وجہہ تھے. یہ چاروں اپنے وقت کے خلیفہ بھی ہیں، لیکن یہ چاروں اپنے وقت کے ولی بھی ہیں. جو ولایت کے سلاسل ہیں صوفزم میں، 4 مین سلاسل ہیں: قادری سلسلہ، نقش بندیہ سلسلہ، سہروردیہ سلسلہ، چشتیہ سلسلہ. یہ 4 لوگوں سے نسبت ہے جو امام حسن اور حسین کے تھرو ہوتے ہوئے حضرت علی تک جاتے ہیں. حضرت علی جو ہیں وہ تصوف کے یا صوفزم کے سردار مانے جاتے ہیں. ناٹ دیٹ کہ خدا نخواستہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی رتبہ اس سے کم ہوتا ہے، بٹ بیعت، فار ایگزامپل بیعت کرنا. کیا ہے بیعت کرنا؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا آپ کو قصہ یاد ہوگا، جب لوگوں کو انہوں نے مسلمان کرنا شروع کیا تو حضرت علی، ان کے کزن کے بیٹے، ان کے ہاتھ پہ بیعت ہوتے ہیں، ابی طالب کے چچا کے، اور ہی واز 7. تو ان کے ہاتھ پہ بیعت ہوتے ہیں، یعنی مشرف با اسلام ہوتے ہیں. تو بیعت ہونا بیسیکلی مشرف با اسلام ہونا ہے، دوبارہ اسلام کے دائرے میں آنا ہے، یا پہلی دفعہ اسلام کے دائرے میں آنا ہے. اکثر لوگ یہ بیعت کا بھی جو سلسلہ ہے اس کو نہیں سمجھتے. قرآن شریف میں ایک آیت ہے، مجھے اس وقت یاد نہیں ہے کہ سورہ میں، جہاں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ نبی کے ہاتھ میں جس نے، نبی سے مراد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے ہاتھ میں جس نے ہاتھ دے دیا تو سمجھو، کیونکہ نبی کا ہاتھ میرے ہاتھ میں، تو وہ مجھ سے کنیکٹ ہو گیا. اور اس کنیکشن کو عربی میں بیعت کہتے ہیں. تو اٹ از ایز سمپل ایز دیٹ. پھر فیملی آف پروفٹ محمد: حضرت حسن، حضرت حسین، امام زین العابدین، امام محمد باقر، امام جعفر الصادق. یہ جو 12 اماموں کا سلسلہ ہے، جو کہ اہل تشیع اس کو زیادہ مانتے بھی ہیں اور اس کی ڈیٹیلز میں جاتے ہیں، which is good actually. Unfortunately somewhere along the line جو سنی حضرات ہیں ان کے ساتھ یہ ہوا کہ سنیوں نے ان چیزوں کو چھوڑ دیا. شیعہ جو اہل تشیع کے لوگ ہیں وہ ان چیزوں کو ساتھ لے کے چل رہے ہیں، اور اپنے بچے کو وہ جب مجالس ہوتی ہیں ان کے تو وہ یہ چیز پڑھاتے ہیں. اب جو نبی کی آل ہے ہم اس سے دور کیسے ہو سکتے ہیں؟ لیکن انفارچونیٹلی somewhere along the line ریلیجن میں پالیٹکس بھی آ گئی، پاور بھی آ گیا، جس کی وجہ سے ہم نان شیعہ اس سلسلے سے الگ ہو گئے. اور چونکہ ہم اسٹڈی نہیں کرتے ان چیزوں کو تو وی گو اباؤٹ آر بزنس، بٹ وی کین نیور ڈینائی دی آل آف پروفٹ محمد. ٹھیک ہے ان کا بیٹا نہیں تھا، لیکن بیٹیوں کے ذریعے، بی بی فاطمہ کے ذریعے ان کی نسل تو چلی، اور وہ نسل تو آج تک ہے، کیونکہ نسل تو پیچھے اگر آپ جائیں تو حضرت آدم علیہ السلام سے چلی آ رہی ہے، یا دین ابراہیمی کہلاتا ہے جو ہمارا دین ہے اسلام، یا جو جیوز کا دین ہے، یا جو کرسچنز کا دین ہے. اور اہل کتاب اس لیے ان کو قرآن شریف میں کہا جاتا ہے.
ایک اور قصہ حضرت موسیٰ کا یاد آیا، اور وہ یہ تھا کہ ایک بار حضرت موسیٰ جب اللہ سے ہم کلام ہونا شروع ہوئے تو جاتے تھے اللہ کے پاس، کوہ طور پہ چڑھ جاتے تھے اپنے سوالات لے کے، اور اللہ تعالیٰ سے جواب مل جاتے تھے۔ تو ایک بار جا رہے تھے اسی سفر پہ، ظاہر ہے کسی گاؤں میں رہتے ہوں گے، شہر تو نہیں ہوں گے اس وقت، تو وہاں سے ایک گزر ہوا ایک بوڑھی عورت کے گھر کے پاس سے، تو اس نے پوچھا، اس عورت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہ آپ کہاں چلیں؟ انہوں نے کہا میں اللہ کے پاس جا رہا ہوں گفتگو شنید ہونے، پوچھنے اپنے سوالات۔ تو کہتے ہیں کہ موسیٰ تم اپنے رب سے میرے لیے بھی ایک سوال کرنا۔ انہوں نے کہا جی اماں بولیں۔ انہوں نے کہا میرے لیے بچہ مانگ لینا۔ تو انہوں نے دیکھا کہ وہ عورت بزرگ تھی، ان کے ذہن میں آئی کہ ہاؤ از اٹ پاسبل کہ اس کو بچہ ہوگا اس عمر میں۔ پھر بھی وہ کویسچن لے کے وہ چلے گئے اوپر۔ تو امانگسٹ ادر تھنگز اللہ تعالیٰ سے انہوں نے پوچھا، پھر ان کو یاد آیا کہ وہ جو عورت ہے تو اس کا سوال تھا کہ اسے بچہ ہوگا، تو اللہ تعالیٰ نے جواب دیا کہ نہیں، اس کے نصیب میں موسیٰ بچہ نہیں ہے، تم اس کو جا کے یہ بات بتا دو۔ تو بڑے پریشان ہوئے، مضطرب تھے، واپس آئے، اس عورت نے دامن پکڑ لیا، ہاں جی کیا جواب لائے ہو میرے لیے؟ کہا I'm سوری، آپ کے لیے یہ حکم ہے کہ آپ کو بچہ نہیں ہوگا۔ تو بہت پریشان ہوئی، خیر یہ چلے گئے، اور یہ سارے عرصے سوچتے رہے کہ یہ کیا غضب ہو گیا، میں تو اللہ کا نبی ہوں، I'm the chosen one، اور میں ایک سوال تھا، ایک خواہش تھی، اس عورت کی پوری نہیں کر سکا۔ تو یہ کافی عرصہ گزر گیا اور یہ پریشان رہے۔ پھر کچھ یاد آئی اللہ کی، پھر کوئی سوال ذہن میں آئے تو پھر چلنے لگے۔ تو انہوں نے کیا دیکھا کہ اس عورت کے گھر کے پاس سے گزر رہے تھے، تو گھبرائے ہوئے ڈرے ہوئے وہاں سے گزرنے لگے، تو دیکھا ایک نہیں دو بچے وہاں کھیل رہے ہیں، اور بڑے خوبصورت بچے ہیں۔ تو ان کو اضطراب ہوا، پوچھا، جستجو کی یہ بچے کس کے ہیں؟ تو لوگوں نے بتایا یہاں ایک عورت رہتی ہے، اس کے بچے۔ تو اس عورت کو بلوا بھیجا۔ جب وہ عورت آئی انہوں نے کہا کہ جی یہ بچے کس کے؟ انہوں نے کہا یہ میرے بچے۔ تو کہا ہاؤ از اٹ پاسبل، میرے رب نے تو کہا تھا اس عورت کے نصیب میں بچے نہیں، تم جا کے بتا دو۔ کہتے ہیں کہ میرے پاس کیسے ہوئے یہ بچے آپ کو؟ کہتے ہیں میرے پاس ایک فقیر آیا تھا اور اس نے ایک روٹی کا سوال کیا، تو میں نے جب اس کو روٹی کھلائی، ایک روٹی کھلائی، تو اس نے کہا جا اللہ تیرے نصیب اچھے کرے، تو مانگ کیا مانگتی ہے؟ کہتی مجھے بچہ چاہیے۔ تو اس نے کہا جا تجھے بچہ ہو جائے گا۔ تو خوش ہو کے اس نے دوسری روٹی بھی دے دی اس کو، اس فقیر کو، اس نے وہ بھی کھا لی۔ اس نے کہا جا تیرے 2 بچے ہوں گے، اور یوں میرے 2 بچے ہو گئے۔ تو موسیٰ بڑے حیران ہوئے کہ ایک فقیر، اس نے تو یہ کہہ دیا کہ جی بچے ہوں گے، اور اس کے کہنے سے بچے ہو گئے، اور میں نبی، میں اپنے رب کے پاس گیا، اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ اس کو بچے نہیں ہو سکتے، تو یہ کیا کھیل ہے؟ بہت پریشان ہوئے، چڑھ گئے کوہ طور پہ، اور اللہ سے فرمایا کہ یا اللہ یہ کیا ہے، اور میں نبی ہوں اور میری دعا تو نے قبول نہیں کی، اور کوئی فقیر ہے وہ کہتی ہے اس کی دعا قبول ہو گئی اور اس کو بچے ہو گئے۔ تو اس پہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور اس طرح اللہ ٹرائلز ہمیں، ٹریبولیشنز دیتا ہے، چاہے وہ اپنے انبیاء کے ساتھ کیوں نہ ہو۔ کہتے ہیں موسیٰ میں ایک شرط پہ تمہیں بتاؤں گا، اور تم ایسا کرو، اس سوال کا جواب تمہیں بعد میں دوں گا، تم کسی انسان کا گوشت مجھے لا دو۔ موسیٰ بڑے پریشان ہوئے، اور ہاں زندہ انسان کا گوشت لانا۔ موسیٰ بڑے پریشان ہوئے کہ زندہ انسان کا گوشت میں کہاں سے لاؤں گا، اور واپس بھیج دیا گیا ان کو۔ بیچارے اپنا سا منہ لے کے آ گئے واپس، اور پریشان ڈھونڈتے رہے کہ کیا ہوگا، کس سے ملوں، کون دے گا گوشت۔ تو ایک بار ایسے ہی کسی صحرا میں نکلے، تو وہاں انہوں نے ایک خیمہ سا دیکھا، اور وہاں لائٹ نظر آئی ان کو، مغرب ہو چلی تھی۔ تو وہاں پہنچ گئے، تو وہاں ان کو ایک بزرگ ملے اس خیمے میں۔ تو انہوں نے پوچھا آپ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ کہتے ہیں جی اللہ کی عبادت کر رہا ہوں۔ تو کہتے ہیں کہ اچھا تم موسیٰ ہو؟ انہوں نے کہا ہاں۔ اچھا تو تم کوہ طور پہ گئے تھے؟ انہوں نے کہا جی۔ آپ کو کیسے پتا؟ تو مسکرا دیا، کہتے ہیں مجھے پتا ہے۔ تو کہتے ہیں اچھا تمہارے رب نے تم سے گوشت مانگا نا کسی انسان کا؟ کہتے ہیں ہاں۔ یہ سب باتیں آپ کو کیسے پتہ ہے؟ کہتے ہیں یہ سب تم چھوڑ دو، یہ بتاؤ، اندر سے گئے چھری لے، مطلب اندر کیا وہیں کہیں خیمہ ہی تھا، ایک چھری لے آئے۔ تو موسیٰ سے پوچھتے ہیں، موسیٰ علیہ السلام سے، کہ بتاؤ کس جگہ کا گوشت کاٹنا ہے؟ تو موسیٰ بڑے حیران ہوئے، انہوں نے کہا اوہ ہو، یہ تو میں پوچھنا ہی بھول گیا اللہ سے۔ تو انہوں نے کہتے ہیں اپنے جسم کے ہاتھ کے، پیر کے، چھاتی کے، ادھر ادھر کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے موسیٰ کے سامنے کیے،
اور وہ ان کو دے دیے کسی رومال میں یا کسی کپڑے میں لپیٹ کے، جاؤ موسیٰ یہ پوٹلی لے جا کے تم اپنے اللہ تعالیٰ کو دے دینا۔ موسیٰ بڑے حیران ہوئے کہ یہ اس شخص نے کیا کیا۔ چلے گئے اللہ کے پاس لے کے، تو جب اللہ کے پاس لے کے آئے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہاں موسیٰ آ گئے ہو؟ جی آ گیا ہوں۔ تو گوشت لائے ہو میرے لیے؟ کہتے ہاں گوشت لے آیا ہوں۔ کس کا گوشت ہے؟ کہتے اس طرح سے ایک فقیر ملا تھا اس کا گوشت ہے۔ تو کہتے موسیٰ تم تو میرے ولی ہو، میرے نبی ہو، تمہیں یہ احساس نہیں ہوا کہ ایک شخص جو گوشت دے رہا ہے، جو میرے پاس آتا تک نہیں ہے، مجھ سے بات تک نہیں کرتا، تم اپنا گوشت کیوں نہیں دے سکتے تھے؟ اس پہ موسیٰ بڑے پریشان ہوتے ہیں، بڑے نادم ہوتے ہیں، واقعی میں نے تو یہ سوچا ہی نہیں۔ تو میری محبت کا لیول دیکھو خدا کی ذات سے، اور اس فقیر کا لیول دیکھے محبت کا، کہ اس نے اس کو بغیر دیکھے، اس کو ایک تو سب کچھ پتہ تھا کہ کیا ہو رہا ہے، اور اپنے جسم کا گوشت بھی اللہ تعالیٰ کے لیے اس نے بھیج دیا۔ تو کہتے ہیں ہاں اللہ میاں واقعی مجھے تو اس چیز کا احساس نہیں ہوا۔ کہتے ہیں ہاں موسیٰ تمہارا ایک سوال تھا نا، وہ عورت کو 2 بچے کیسے ملے؟ موسیٰ یہی وہ فقیر تھا، میں اس کی دعا رد کیسے کر سکتا تھا؟ تو آئی تھنک یہ بھی ایک بہت خوبصورت تصوف کی ڈیفینیشن ہے، جس میں یہ ہمیں سمجھایا گیا ہے کہ فقیر کی دعا کیا ہوتی ہے، اللہ والے جو لوگ ہوتے ہیں، اولیاء جو لوگ ہوتے ہیں، ان کی دعا کیا ہوتی ہے۔ اور یہ بتایا گیا ہے کہ موسیٰ جو کہ نبی وقت ہیں، ان کی دعا قبول نہیں ہوئی بیکاز ان کا تھاٹ پروسیس کچھ اور تھا، ان کا پرسپیکٹو کچھ اور تھا۔ اور یہ سٹوری اوریجنل سٹوری ہے، یہ تصوف کی کتابوں میں ہمیں ملتی ہے۔ تو بتانے کا مقصد یہ ہے، اور یہ تصوف کی کتابیں، قرآن شریف، توریت، انجیل اگر آپ پڑھیں تو اس سب میں انالوجیز ڈرائیو کی گئی ہے، ان سب میں سٹوریز ہیں، اور سٹوریز سے سکھایا جاتا ہے۔ اور آج کے دور میں اگین ہم بہت سی سٹوریز پڑھتے ہیں، تو آئی تھنک اٹ از ویری امپورٹنٹ کہ ہم یہ سٹوریز پڑھیں۔ اچھا جی، جنید بغدادی کا تھوڑی دیر پہلے ذکر کیا میں نے، ان کا ایک بہت مشہور قصہ ہے، اور وہ آئی تھنک سنانا امپورٹنٹ ہے، جس سے تصوف کی ڈیفینیشن مزید کلیئر ہوتی ہے۔ شیخ جنید بغدادی ایک دفعہ اپنے مریدوں اور شاگردوں کے ساتھ بغداد کی سیر کے لیے نکلے۔ انہوں نے بہلول کے بارے میں پوچھا تو کسی نے کہا کہ سرکار وہ تو ایک دیوانہ شخص ہے۔ شیخ صاحب نے کہا مجھے اس دیوانے سے کام ہے، آیا کسی نے آج اس کو دیکھا ہے؟ تو ایک نے کہا میں نے فلاں مقام پر اس کو دیکھا ہے۔ ہم سب اس مقام کی طرف چل دیے۔ حضرت بہلول وہاں ریت پر بیٹھے ہوئے تھے۔ شیخ صاحب نے بہلول کو سلام کیا۔ بہلول نے سلام کا جواب دیا اور پوچھا کہ تم کون ہو؟ شیخ صاحب نے فرمایا بندے کو جنید بغدادی کہتے ہیں۔ بہلول نے کہا وہی جو لوگوں کو درس دیتے ہیں؟ کہا جی الحمدللہ۔ تو بہلول نے پوچھا ہے جنید کھانے کے آداب جانتے ہو؟ ابھی بڑا سگنیفیکنٹ ہے یہ مکالمہ۔ کہنے لگے جی بسم اللہ کہنا، اپنے سامنے سے کھانا، لقمہ چھوٹا لینا، سیدھے ہاتھ سے کھانا، خوب چبا کر کھانا اچھی طرح، دوسرے کے لقمے پہ نظر نہ رکھنا، اللہ کا ذکر کرنا، الحمدللہ کہنا، اول و آخر ہاتھ دھونا۔ بہلول نے مسکرا کے کہا لوگوں کے مرشد بنے پھرتے ہو اور کھانے کے آداب نہیں جانتے؟ ابھی جو باتیں کی تھوڑی دیر پہلے جو میں نے پڑھ کے سنائی، ہمیں بھی تو یہی سکھایا گیا ہے جنرلی، رائٹ؟ اور جو وہ بھی ہم نہیں کرتے، بھول جاتے ہیں۔ اور وہاں سے اٹھ کر لگے آگے چل دیے۔ شیخ صاحب بھی پیچھے پیچھے چلنے لگے۔ مریدوں نے اصرار کیا سرکار وہ تو دیوانہ ہے، لیکن جنید بغدادی پھر وہاں پہنچ کر انہوں نے سلام عرض کیا۔ بہلول نے پھر سلام کا جواب دیا اور پھر پوچھا کون ہو؟ کہا جنید بغدادی جو کھانے کے آداب نہیں جانتا۔ اب وہ آہستہ آہستہ جسے کہتے ہیں نا، ان کی انا ختم ہو رہی ہے، کیونکہ ان کو سبق مل گیا پہلے ایشو سے۔ بہلول نے پوچھا اچھا بولنے کے آداب تو جانتے ہوں گے؟ جی الحمدللہ۔
متکلم مخاطب کے مطابق ہو، بے موقع، بے محل اور بے حساب نہ بولے، ظاہر و باطن کا خیال رکھے۔ بہلول نے کہا کھانا تو کھانا، آپ کو بولنے کے بھی آداب نہیں پتہ۔ بہلول نے پھر دامن جھاڑا اور تھوڑا سا اور آگے چل کر بیٹھ گئے۔ جنید بغدادی پھر وہاں جا پہنچے، سلام کیا، بہلول نے سلام کا پھر جواب دیا اور پھر وہی سوال کیا۔ ظاہر جستجو تھی، ہی واز اے سیکر آف نالج، ہی وانٹیڈ ٹو لرن مور۔ کون ہو؟ شیخ صاحب نے کہا جنید بغدادی جو کھانے اور بولنے کے آداب نہیں جانتا۔ اب سوچیں ایک عام آدمی ہوتا، ہمارے جیسا ہوتا تو شاید ایک پاگل دیوانے کے پیچھے ہی نہیں جاتا کہ ہی از انسلٹنگ می، میرے مرید ساتھ ہیں، میں اپنے آپ کو اتنا بڑا ولی سمجھتا ہوں۔ بہلول نے کہا اچھا سونے کے آداب ہی بتا دو۔ کہا ہاں، نماز عشاء کے بعد سونا، ذکر و تسبیح، سورہ اور وہ سارے آداب بتا دیے جو روایت میں ذکر ہوتے ہیں۔ بہلول نے کہا آپ تو یہ بھی نہیں جانتے۔ اٹھ کر آگے چلنا ہی چاہتے تھے کہ شیخ صاحب نے دامن پکڑ لیا اور کہا جب میں نہیں جانتا تو آپ پہ بتانا واجب ہے۔ اس پر بہلول نے مسکرا کے کہا جو آداب آپ بتا رہے ہیں وہ فرع ہیں، یعنی وہ فروعی مسائل ہیں، اور اصل کچھ اور ہے۔ اصل یہ ہے کہ جو کھا رہے ہیں وہ حلال ہے یا حرام۔ کتنی امپورٹنٹ بات کی، ہم تو فروعی باتیں کر رہے تھے نا، جنیرک چیزیں، لیکن یہ جاننا بڑا ضروری ہے کہ وہ حلال ہے یا حرام، وہ کھانا آ کہاں سے رہا ہے۔ لقمہ حرام کو جتنا بھی ادب سے کھاؤ گے وہ دل میں تاریکی ہی لائے گا، نور و ہدایت نہیں۔ شیخ صاحب نے کہا جزاک اللہ۔ پھر بہلول نے کہا کلام میں اصل یہ ہے کہ جو بولو اللہ کی رضا و خوشنودی کے لیے بولو، اگر کسی دنیاوی غرض کے لیے بولو گے یا بیہودہ بولو گے تو وہ وبال جان بن جائے گا، اس پہ تمہاری پکڑ ہو جائے گی۔ سونے میں اصل یہ ہے کہ دیکھو دل میں کسی مومن یا مسلمان کا بغض لے کر یا حسد و کینہ لے کر تو نہیں سو رہے۔ کیا ہم اس طرح سوچتے ہیں آج کے دور میں؟ نہیں۔ دنیا کی محبت، مال کی فکر میں تو نہیں سو رہے ہو، کسی کا حق گردن پر لے کر تو نہیں سو رہے ہو۔ آئی تھنک اس سے خوبصورت ڈیفینیشن صوفزم کی ہو نہیں سکتی جو بہلول نے جنید بغدادی کو سکھا دی، اور اس کے بعد جنید بغدادی اتنے بڑے ولی بنے جو وہ تھے الٹیمیٹلی۔